اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت میں جہاں بہت ساری چیزوں کا خیال فرمایا، ان میں خاص طور پر اس وصف کا خیال فرمایا۔ یہ وصف صحابہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پیدا فرما دیا تھا کہ اس وصف کی بنیاد پر صحابہ دوسروں کے مقابلے میں بہت ممتاز نظر آتے تھے۔ وہ وصف کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ وصف ہے زہد۔ اب زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے، یعنی کسی بھی چیز سے بے رغبتی اور توجہ کو ہٹا دینا، اسے زہد کہتے ہیں۔ اور توجہ کو صرف مولا کی طرف کرنا، اسے زہد کہتے ہیں۔ ایک طرف سے توجہ ہٹاؤ اور دوسری طرف اپنی توجہ کو لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے توجہ کرنے کا حکم تو دیا ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر یعنی فرض کے اندر، سنت میں، واجب میں، نفل میں متوجہ الی جہت بولتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں ہم، تو توجہ تو ہونی چاہیے۔ اور یہ توجہ نماز کے لیے نیت کے وقت جو کرائی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ بندہ تو طالب دنیا نہیں، طالب مولا بن جا، طالب مولا بن جا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ دنیا کی محبت میں ڈوب جائے اور اس کی پوری توجہ صرف دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے مال و متاع کی طرف ہو جائے، تو اس بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس دل کے بگڑنے پر، یعنی دنیا اگر ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گئی اور ہم اسی کے طالب بن کر زندگی گزاریں گے، تو ہماری زندگی بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا ترک دنیا کا نام نہیں تو غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دو، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ترک دنیا نہیں ہونا چاہیے، غرق دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ میں آپ کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات سناؤں گا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زہد کی تعریف پھر ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ زہد کی پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی طرف سے رغبت ہٹائی جائے، یعنی دنیا اور اس کی محبت سے جو ہے نا، رغبت، اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف بالکل طبیعت کو مائل کر دینا، اس سے رغبت کو ہٹائی جائے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دوسری چیز، زہد کی دوسری چیز یہ کہ جس کی طرف رغبت کی جائے اور یہ دوسری چیز پہلی چیز کی نسبت اچھی ہو، یعنی دنیا سے ہماری توجہ ہٹے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہٹے، یہ اگر ہے تو زہد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے کا معنی قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا،
اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ زاہد کا معنی رغبت کے جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم کے اندر بیچ دیا تھا، اس لیے کہ حضرت یوسف کے سلسلے میں ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی رغبت. لیکن یہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا جب بازار مصر میں لے کر کے بیچنے کے لیے پہنچا تو خریدار نے کس طریقے سے خریدا کہ سونے کے ان کے وزن کے برابر سونا دے کر حضرت یوسف کو خریدنے کی کوشش کی. تو جب کسی چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو قیمت کم ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے تو قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت نہ تھی تو کھوٹے سکے میں انہوں نے بیچ دیا، معمولی قیمت پر بیچ دیا. لیکن رغبت جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی، انہوں نے ان کے وزن کے برابر سونا خرچ کر کے ان کو خرید لیا. بس عقل مند وہی ہے جو فنا ہونے والی دنیا کی طرف رغبت کرنے کی بجائے باقی رہنے والی آخرت کی طرف رغبت کرے. تو آج اگر دنیا کا مسلمان نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا اور نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس کے نزدیک مرغوب ہے. وہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہوگا تو میں مرسیڈیز خریدوں گا، مال ہوگا تو میں بنگلو خریدوں گا، مال ہوگا تو یہ کروں گا. بس اسی میں وہ الجھا ہوا ہے. تو رغبت اسی میں ہے، اس لیے صبح سے لے کر رات تک وہ اسی چکر اور اسی ادھیڑ بن کے اندر رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اور اچھا اور اچھا اور اچھا. اس لیے کہ یہ دنیا کی ختم اور فنا ہو جانے والی چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی. ان کے نظر میں تو اللہ کا قرب ہوتا تھا، جنت ہوتی تھی، آخرت ہوتی تھی. اس لیے ان کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ عقل مند تھے، ان کی رغبت آخرت کی طرف تھی. ایک بہت تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں. میں نے اس جملے کے ذریعے چند پڑھے لکھوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، اور یہ کسی کتاب میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. اگر اس جملے کو آپ زندگی بھر محفوظ رکھ سکتے ہوں تو خاص طور پر میں طلبہ سے کہوں گا کہ اسے محفوظ رکھ لو. یہ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر اللہ نے کرم فرمایا اور ذہن میں بات آئی. آپ مجھے بتائیے، میں سوال پوچھوں گا، آپ سب جواب دیں گے. دنیا باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ آخرت باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ چلیے آخرت بھی فنا ہوگی. کہاں آپ توجہ دیں؟ کل شیء ہالک الا وجہ. قرآن شریف میں ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ چاند سورج سب ختم ہو جائے گا، زمین پہاڑ آسمان سب فنش. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پہلے یہ سب فنا ہو، پھر آخرت کا معاملہ بعد کا ہے. جنت میں ہمیشہ آدمی رہے گا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور مولا بولیے باقی رہے. کتنا بے وقوف ہے انسان، فنا ہونے والی چیز سے محبت کرتا ہے اور باقی رہنے والی ذات سے محبت نہیں کرتا. جو دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آدمی اسی کی محبت میں گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے. اور میرا رب جو باقی رہنے والا ہے اس کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو ہوتا کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا. حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ فکان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے.
تو ہوتا یہ کہ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی مخلوق خود بخود اس کے پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بادشاہت کا عالم کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے۔ حضرت ابراہیم 2 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت فرمائی، بادشاہ تھے، رب کی محبت میں سلطنت ٹھکرا دی، 2 تھے، حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ اور حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محل کے اندر آرام کر رہے تھے، اور محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آہٹ محسوس کیا آپ نے، آواز دی کون ہے جو اس وقت بادشاہ کے محل کی چھت پہ چل رہا ہے؟ تو چھت سے آواز آتی ہے، میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے، کہ کھویا ہوا اونٹ بادشاہ کے محل میں نہیں جنگل میں تلاش کرو۔ بس جواب مل جاتا ہے ان کو اس چھت پہ چلنے والے کی طرف سے کہ کھویا ہوا اونٹ جس طریقے سے جنگل میں ملتا ہے، ایسے ہی مولا کو تلاش کرنا ہو تو نرم گدے پر نہیں ملا کرتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، سلطنت ٹھکرائی، اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اب جب نکلے تو اب سب کچھ ٹھکرا دیا، ساری آسائش ٹھکرا دی، سارے آرام ٹھکرا دیے، اور بوسیدہ لباس پہن کر جنگل و بیابان یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ سالوں کے بعد دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، اور اپنی گدڑی اپنے ہاتھوں سے سل رہے تھے سوئی کے ذریعے۔ تو وزیر نکلا جو پرانا تھا، اس نے دیکھا، پہچان لیا کہ حضور یہ کیا حالت آپ نے بنا رکھی ہے؟ وہ بادشاہت کتنی اچھی تھی کہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، آواز دیتے تھے تو خادموں کی قطار لگ جاتی تھی، آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے سب اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنی سوئی کو نکالی، دریا میں پھینک دی، اور پھر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، سوئی لے کر کے نمودار ہو جاؤ۔ تو دریا کی ساری مچھلیاں سوئی سونے کی اپنے منہ میں لے کر کے نمودار ہو گئیں، تاکہ معاملہ محفوظ رہے۔ مسلمانوں، ہم نے شاخ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، جڑ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ اصل ہے رب قدیر جل جلالہ۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا دنیا نہ کمائیں؟ تو میں آپ سے کہوں بالکل کمائیں۔ اگر دنیا کمانا برا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف دنیا نہ کماتے۔ کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ اتنا مال کیوں کما رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تجارت مت کرو اور مال نہ کماؤ، بلکہ قرآن مقدس کے اندر تو مال خرچ کرنے پر اللہ نے بہت بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب جن لوگوں کے لیے ہے اور جن کے دل میں قرآن کے اسرار کھلتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مال ہوگا نہیں تو خرچ کیسے کریں گے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقیوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور کون ہے متقین؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو روزی دی وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کمانا برا نہیں، مال کی محبت میں ڈوب کر آخرت خراب کرنا یہ برا ہے۔ رغبت، اس کو سمجھیے گا، زہد کسے کہتے ہیں؟ رغبت کو سمجھیے آپ۔ اتنی مال کی اور دنیا کی عیش و عشرت کی، جاہ و حشم کی، مکانات کی، بڑے بنگلوں کی، گاڑیوں کی، اچھے لباس کی، اتنی محبت بیٹھ جائے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم آخرت کو فراموش کر دیں۔ یہ رغبت آخرت کی رغبت سے اگر زیادہ ہے تو ہم جو ہے وہ محب دنیا کہلائیں گے، اور آخرت کی محبت
اگر ہمارے دل میں اس کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو زاہد کی فہرست کے اندر شامل فرماتا ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں ہو اور چاہے وہ اللہ کے نام پہ کروڑوں لٹاتا ہو، لیکن اس کے نزدیک دنیا کی کوئی زیادہ اہمیت نہ ہو، اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت آخرت کی ہو۔ دیکھیے، مال جہاں آتا ہے وہاں غرور بھی آتا ہے، مال جہاں آتا ہے وہاں نمائش بھی آتی ہے، اور مال کی محبت کی بنیاد پر انسان کبھی کبھی وہ راہ اختیار کرتا ہے جو راہ اس کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز کے اندر دنیا کے بارے میں فرمایا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آج میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ جہاں پر کوڑا کڑکٹ کچرا ڈالا جاتا تھا وہ جگہ وہاں پر موجود تھی، ایک مری ہوئی بکری وہاں پر موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں کوئی ہے جو اسے خریدے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، حضور یہ زندہ ہوتی تب بھی ہم نہ خریدتے، اس لیے کہ اس کا کان جو ہے چھوٹا ہے، عیبدار ہے، یہ ہم نہیں خریدتے اس کو، تو مری ہوئی کو کیسے خریدیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جس طریقے سے تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو نا، پروردگار جل جلالہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، طلبہ خاص طور پر سماعت فرمائیں اور آپ سب بھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے، اور پھر فرمایا جو کچھ دنیا میں وہ سب ملعون ہے، دنیا ملعون اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے۔ بچوں اپنی قسمت پر ناز کرو، سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، ذکر اللہ والعلماء والمتعلمین۔ سرکار فرماتے دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے، اللہ کا ذکر، علماء اور طلباء۔ یہ اللہ عز و جل کے نزدیک ملعون نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ایک بار بھی نظر رحمت دنیا پر پروردگار نے نہیں ڈالی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس طریقے سے دل میں نہ بس جائے کہ ہم جو ہے اس کی محبت کے اندر اپنی آخرت خراب کر دیں۔ یہ کچھ بھی نہیں، فنا ہونے والی چیز ہے۔ میں نے آج جمعہ میں ایک بات عرض کی تھی، ایک تاریخی جملہ، اسے آپ بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ میں نے کہا کہ ہم دنیا سے محبت، زندگی سے محبت، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کتنے مجبور و بے بس ہیں کہ مرنے کے بعد کفن بھی اپنے ہاتھوں سے ہم نہیں پہن سکتے، اتنی طاقت بھی ہمارے پاس نہیں رہتی، کوئی اور ہم کو چادر اڑاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور اس دنیا پر مرے جا رہے ہیں، اس دنیا پر گرے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائیں تاکہ تھوڑا سا آپ سمجھ سکیں کہ دنیا کی محبت اور زہد اس کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو. جتنی زیادہ دنیا کی محبت چھوڑو گے اتنے ہی زیادہ عقل مند کہلاؤ گے. جہاں دنیا کی محبت کے اندر ڈوبے کہ گئے پھر گئے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیروں کے ذریعے ایک مربع شکل بنائی اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا. جو مربع شکل بنائی گئی تھی لکیر کی, اس سے ایک لکیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلا ہوتا. پھر درمیان میں اس کے دونوں طرف کچھ چھوٹے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس پر محیط ہے. یا فرمایا کہ جس نے اسے گھیرا ہوا ہے اور یہ باہر کی طرف نکلا ہوا خط اس کی آرزو ہے اور چھوٹے خط اس کے مصائب ہیں. اگر ایک مصیبت سے بچا تو دوسری نے آ دبایا اور اگر دوسری سے بچا تو تیسری نے آ دبوچا. یعنی یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے. ایک سے بچتا ہے تو دوسری آ جاتی ہے, دوسری سے بچتا ہے تو تیسری آ جاتی, تیسری سے بچتا ہے تو چوتھی آ جاتی, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اسے اپنی گرفت کے اندر لے لیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے, ساری احادیث اہم ہیں, لیکن اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھو. میں اپنے بچوں سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں اور ہمارے بعض مبلغین بھی جو ہیں ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں جلدی سے ہمارا گھر یہ پیسہ اتنا, یہ وہ ساری چیزوں اتنی فکر رہتی ہے کہ بس جس کی کوئی انتہا نہیں. تو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ دنیا کا غم اس کے سر پر رہا, وہ اس کی آخرت خراب ہوئی اور وہ دنیا کے غم کی وجہ سے آخرت سے جو غفلت اس نے برتی تو نہ دنیا اسے ہاتھ آتی ہے اور نہ اس کی آخرت سنورتی ہے. ارے بندے تیرے لیے تو وہی اللہ عز و جل نے جو تیرے لیے وہی ہے جو اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھا ہے, تجھے تو تیرے حساب کی دنیا مل کر کے ہی رہے گی. اور جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کی فکر آخرت کی تھی کہ میرا آج کا دن آخرت کے خراب ہونے والے کسی کام میں نہ گزرے, صبح کرتے ہی وہ آخرت کی فکر میں لگا رہا اور اس کی رغبت آخرت کے کاموں کی طرف تھی. اٹھا پہلے میں نماز فجر کی پڑھ لوں, تلاوت کر لوں, درود شریف پڑھ لوں, اب اس میں لگا ہوا ہے. تو اگر اس کی رغبت ان چیزوں کے اندر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کی آخرت بھی سنور گئی اور جس چیز کی طرف رغبت نہیں تھی اس کو اللہ نے اس کی طرف راغب کر دیا. یعنی اب دنیا اس کے پیچھے چلے گی.